میں نے ایک تجربے کے بعد اور بہت سارے نوجوانوں سے ملنے کے بعد ایک یہ بیان کر رہا ہوں، اس کو میں نے اس لیے چنا ہے کیونکہ آج سب سے بڑا مسئلہ ہمارے مسلمانوں کا یہی ہے کہ کچھ طبقہ ایسا ہے جو یہ سوچ رہا ہے کہ اگر میں نمازی بن گیا، میں تہجد گزار بن گیا، میں نے داڑھی رکھ لی، میں نے پگڑی پہن لی، تو مجھے پیسے کیسے حاصل ہوگی، مجھے دنیا کیسے حاصل ہوگی۔ اور جو دوسرا طبقہ ہے، پگڑی والا، داڑھی والا، جو بے کرتے والا، تہجد والا، وہ یہ سوچ رہا ہے کہ دنیا کو حاصل کرنا مذموم ہے، یہ تو برا ہے دنیا کے لیے جدوجہد کرنا، کوشش کرنا، توکل کے معنی کو بگاڑ لیا۔ دوستو، میری یہ ایک چھوٹی سی کوشش ہے تاکہ عام سا نوجوان بھی اگر میری بات کو سنے، کھٹک ہو کر اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھے کہ ہمارا اسلام دنیا کمانے کی ترغیب دیتا ہے۔ یاد رکھیں، ہمارا اسلام محنت کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ ہمارا اسلام کہتا ہے کہ تم جدوجہد کرو معاش کے لیے، لیکن اللہ رب العزت کو ناراض کر کے نہیں۔ آخرت ہماری بنے گی جدوجہد سے، محنت سے، صبر سے، کوشش سے، اور دنیا بھی ہماری بنے گی جدوجہد سے، صبر سے، کوشش سے۔ جدوجہد نہیں کرو گے، صبر نہیں کرو گے، محنت نہیں کرو گے، کوشش نہیں کرو گے، تو یاد رکھیں نہ دنیا بنے گی اور نہ آخرت بنے گی۔ اچھی صفات بالکل نہیں آئے گی۔ اچھی صفات کوئی حلوہ تو تھوڑی ہی ہے کہ کھا لیا تو اندر ساری صفات پیدا ہو۔ اچھی صفات آتی ہیں جدوجہد کے ساتھ، کوشش کے ساتھ، صبر کے ساتھ۔ بری خصلتیں، عیوب اندر سے نکلتے ہیں جدوجہد کے ساتھ، صبر کے ساتھ، کوشش کے ساتھ۔ دوستو، کہنے کا بنیادی مقصد یہی ہے، اگر دو کام آپ پکڑ لیتے ہیں، ایک محنت اور دوسرا صبر، آپ دنیا کے اعتبار سے اگر کوئی کام کر رہے ہیں، اس میں محنت کر رہے ہیں اور صبر کر رہے ہیں، تو میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں آپ دنیا میں جو حاصل کرنا چاہتے ہیں دنیا کے اعتبار سے وہ حاصل کر لیں۔ اگر آپ آخرت کے اعتبار سے لگے ہوئے ہیں، اپنے دین پر چل رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، جدوجہد کر رہے ہیں، صبر کر رہے ہیں، تو یاد رکھیں ایک وقت ایسا آئے گا آپ نیک بن جائیں گے، آپ کی زندگی سے گناہ چھوٹ جائیں گے، اور آپ ہر وقت موت کے لیے تیار رہیں۔ آپ انتظار کر رہے ہوں گے کب موت کا فرشتہ آئے، کہ جانے کے لیے میں تیار ہوں۔ جب بھی موت کا فرشتہ آ جائے، وہ تب ہوگا جب آپ کے اندر محنت ہوگی اور جب آپ کے اندر صبر ہوگا۔